بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا نیا ناول ہے روح کی واپسی۔ ایک بحری جہاز کے کیبن میں مسافروں کو روح نظر آتی تھی۔ روح کا دعویٰ تھا کہ وہ جہاز کے کیپٹن سے محبت کرتی ہے، ماضی کے ایک حادثے کا شاہزانہ جس نے جہاز کے کیپٹن کو حال سے بحال کر دیا تھا۔ ایک عجیب و غریب مگر غیر معمولی طور پر دلچسپ کہانی۔ کیپٹن عمر دراز جہاز کے عرصے پر کھڑا ہوا ساحل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ساحل پر لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ بحری سفر پر روانہ ہونے والے مسافر اپنے اپنے عزیزوں سے رخصت ہو کر جہاز پر سوار ہو رہے تھے۔ مرد، عورتیں اور بچے سبھی تھے، لیکن کیپٹن عمر دراز صرف عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے وہ صرف عورتوں کو دیکھتا ہی نہیں تھا بلکہ ان کی تمنا بھی کرتا تھا۔ حسین عورتیں اس کی کمزوری بن جایا کرتی تھی، لیکن ایک تلخ تجربے نے اسے بہت ہی سنجیدہ بنا دیا تھا۔ جیسا کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، اسی طرح تلخ تجربے کے بعد اس نے عورتوں سے توبہ تو کر لی تھی، لیکن کوئی حسین چہرہ نظر آ جاتا تو اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ بیچارہ عادت سے مجبور تھا۔ جہاز کا گانگ بج رہا تھا، اطلاع دے رہا تھا کہ 15 منٹ کے بعد جہاز کا لنگر اٹھا دیا جائے گا۔ آخری 15 منٹ میں عمر دراز نے دو حسین چہرے دیکھے۔ ان میں سے ایک ہندوستانی چہرہ تھا، نیلی ساڑی پہنے، شانے پر زلفیں بکھرائے، وہ اجتناء کی مورتی لگ رہی تھی۔ دوسری ایک نوخیز بنگالی لڑکی تھی۔ عورتوں کا پہناوا اور ان کے بننے سنورنے کا انداز اسے بتا دیتا تھا کہ وہ کس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کی لابنی لابنی زلفیں دیکھ کر عمر دراز کو کسی کی یاد آ گئی۔ اس نے فوراً ہی اپنے ذہن کو جھٹک دیا۔ وہ بنگالی لڑکی آہستہ آہستہ زینہ طے کرتی ہوئی جہاز کے عرصے کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے ساڑی پہننے کے انداز میں ایسی دلکشی تھی کہ زینے کے ہر پائیدان پر قدم رکھتے وقت اس کے بدن کے کتنے ہی زاویے نمایاں ہو جاتے تھے۔ جہاز پر آنے والے مسافر ریلنگ کے پاس آ کر اپنے اپنے رشتہ داروں کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہندوستانی عورت بھی عمر دراز کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور ساحل کی طرف دیکھ کر اپنا ایک ہاتھ لہراتی ہوئی کسی کو خاموش اشارے سے مخاطب کرنے لگی۔ وہاں ساحل پر بہت سے ہاتھ اٹھ رہے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سا ہاتھ کسے الوداع کر رہا ہے۔ عمر دراز نے بڑی شائستگی سے سوال کیا، کیا آپ تنہا سفر کر رہے ہیں؟ وہ عورت اچانک ہی پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی، لیکن عمر دراز کی وردی کو دیکھتے ہی اس نے قدرے نرم لہجے میں جواب دیا، جی ہاں۔ شاید آپ اس جہاز کے کیپٹن ہیں؟ جی ہاں۔ انشاءاللہ آپ ہمارے جہاز کو بہت ہی دلچسپ اور آرام دہ پائیں گی۔ یہاں تفریح کا نہایت دلچسپ انتظام ہے۔ میوزک، اسٹیج شو کے علاوہ یہاں فلمیں بھی دکھائی جاتی ہیں۔ وہ مسکرائی مگر جلد ہی پلٹ کر اپنی مسکراہٹ کو عمر دراز کی طرف سے ساحل کی طرف اپنے کسی رشتہ دار کے پاس منتقل کر دیا۔ عمر دراز خوب سمجھتا تھا کہ وہ اکثر سوچتا تھا کہ عورتوں کو اس کے جہاز پر آ کر آخر کیا ہو جاتا ہے۔ شاید جہاز کا تفریحی ماحول یا سمندری ہوائیں ان کے جذبات کو بھڑکا دیتی ہیں کہ دوشیزہ ہوں یا شادی شدہ، سبھی کیپٹن کے سامنے آ کر پگھل جاتی ہیں۔ اس میں بہرحال اس کی شخصیت کا بھی دخل تھا، کچھ اس کے عہدے کا بھی رعب طاری ہو جاتا۔ وہ 8 برس سے اس جہاز میں ملازمت کر رہا تھا۔ ان 8 سالوں میں جس طرح اس نے سمندر کو اچھی طرح جان لیا تھا، اسی طرح عورتوں کو بھی پرکھ لیا تھا۔ اس عرصے میں ہر قسم کی عورتوں سے اس کا پالا پڑا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بیچاری عورتیں اس کے پلے پڑ گئی تھیں۔ اور سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ اپنی اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد سارے رشتے ناطے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے تھے۔ بندرگاہ پر عورتیں جب جہاز سے اپنا سوٹ کیس لے کر اترتی تھیں تو ان دنوں کی یادیں بھی اپنے ساتھ لے جاتی تھیں۔ صرف ایک عورت ایسی تھی جس نے اس کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ سمندر پرسکون تھا۔ رات کی تاریکی میں جہاز اپنی منزل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہاں مشہور و معروف یا دولت مند لوگوں کو خاص توجہ دی جاتی تھی۔ عمر دراز کے فرائض میں یہ شامل تھا کہ وہ خاص لوگوں کا خیال رکھے، کھانے پینے اور تفریحی معاملات میں ان کے ساتھ رہے اور انہیں تنہائی محسوس نہ ہونے دے۔ رات کے کھانے کے بعد جب وہ VIP کے ڈائننگ ہال میں پہنچا تو وہاں صرف 3 آدمی نظر آئے۔ ایک پادری تھا اور ایک برما کا ایک تاجر۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کیپٹن عمر دراز کی اطلاع کے مطابق وہاں 2 آدمی کم تھے۔ پادری نے مسکرا کر کہا، کیپٹن، یہ جہاز کا سفر ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو عادی نہیں ہوتے وہ شروع میں ذرا بیمار پڑ جاتے ہیں، اپنے کیبن سے باہر نہیں نکل سکتے۔ شاید وہ 2 مسافر بھی اپنے کیبن میں پڑے ہیں۔ VIP ڈائننگ ہال بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف پورٹ ہول بنے ہوئے تھے تاکہ دن کو روشنی اور رات کو تازہ ہوا ملتی رہے۔ دیواروں پر ہلکے نیلے رنگ کا ڈسمبر تھا۔ خوبصورت پردے اور رنگا رنگ پھولوں کے گلدان رکھے ہوئے تھے۔
کھانا بھی بڑا ہی لذیذ تھا، سب کچھ تھا، لیکن عمر دراز بڑی بوریت محسوس کر رہا تھا کیونکہ کوئی صاف ستھرا نکھرا نکھرا سا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وی آئی پی روم کا پردہ ذرا سا ہٹا دیا۔ دوسری طرف سیکنڈ کلاس مسافروں کا ڈائننگ تھا۔ وہاں قریب ہی ایک میز پر وہ ہندوستانی عورت کھانے میں مصروف تھی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ پردہ سرکاتے ہی دونوں کی نظریں ٹکرا گئیں۔ وہ اسے دیکھتے ہی مسکرائی، وہ بھی جواباً مسکرایا۔ جی میں آیا کہ فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر دوسری طرف پہنچ جائے، مگر پرائز نے پر کاٹ دیے تھے۔ وہ سفر کی پہلی رات تھی اور وہ وی آئی پی مسافروں کو پہلی ہی رات اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب وی آئی پی میز خالی ہو گئی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ صد افسوس کہ دوسری طرف سے وہ ہندوستانی چڑیا بھی اڑ چکی تھی۔ وہ پہلے تو جھنجھلایا، پھر اس نے دل کو تسلی دی کہ اچھا ہی ہوا کہ وہ چلی گئی، مجھے عورتوں سے دور ہی رہنا چاہیے، اور اگر دور نہ رہ سکا تو دودھ کا جلا ہوں چھاچھ پھونک پھونک کر پیوں گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جہاز کے اسپیکر کے پاس گیا، پھر انجینئر سے ملاقات کی۔ اسی طرح اپنے فرائض انجام دیتا ہوا اپنے کیبن میں واپس آ کر سو گیا۔ بڑی گہری نیند آئی، بڑے سہانے خواب نظر آئے، لیکن اچانک ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا کیونکہ اس کے سرہانے فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے بیزاری سے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے ایک اسٹوڈیو کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہا تھا، جناب، جہاز میں ایک مریضہ کو کسی قسم کا دورہ پڑ گیا ہے، وہ چیخ رہی ہے۔ چیخ رہی ہے تو ڈاکٹر کو بھیجو۔ یہ کام میرا نہیں، ڈاکٹر کا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، ڈاکٹر صاحب اسے اٹینڈ کر چکے ہیں، لیکن اس کی بوڑھی چچی آپ سے ملنا چاہتی ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ ڈیوٹی آخر ڈیوٹی ہوتی ہے، فرائض کی انجام دہی کے وقت سہانے خوابوں کو الوداع کہنا پڑتا ہے۔ اس نے بے بسی سے پوچھا، کیا وہ وی آئی پی مسافرہ ہے؟ جی ہاں جناب، وہ کیبن نمبر B7 میں ہے۔ کیبن نمبر B7 کا نام سن کر عمر دراز کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے ذہن میں کوئی چیخ ابھر رہی تھی، B7 وہ پچھلے 6 ماہ سے جیسے آسیب زدہ تھا، بس یوں ہی کیبن نمبر B7 کے سامنے سے گزرتے ہوئے کتراتا تھا۔ حالانکہ وہ کیبن دوسروں کے لیے آسیب زدہ نہیں تھا، لیکن آج کسی کی چیخیں بتا رہی تھی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اندر سے ایک انجانا سا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ رات کے 2 بجے کبھی ادھر کا رخ نہ کرتا، لیکن یہ ایک ڈیوٹی تھی۔ وہ قہراً جبراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ B7 کے سامنے آس پاس کے کیبن والے مسافر بھی جمع ہو گئے۔ وہ اور دوسرے لوگ انہیں واپس جا کر آرام سے سونے کے لیے کہہ رہے تھے۔ جب عمر دراز وہاں پہنچا تو کیبن کے باہر صرف ایک اسٹیورڈ اور جہاز کا ڈاکٹر نظر آیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ لڑکی پر کس قسم کا دورہ پڑتا ہے، لہٰذا اسے دوا دے دی ہے، وہ جلدی سو جائے گی۔ اسی وقت کیبن کا دروازہ کھلا اور وہ بوڑھی عورت باہر آئی۔ اس نے عمر دراز کو دیکھتے ہوئے کہا، کیپٹن، میری بچی بہت زیادہ دہشت زدہ ہے، کیا ہمیں دوسرا کیبن نہیں دیا جا سکتا؟ عمر دراز نے پوچھا، اس کیبن میں کیا تکلیف ہے؟ وہ بوڑھی عورت بنگالی زبان میں اپنا مفہوم ادا کرنے لگی۔ عمر دراز سمجھ گیا کہ بڑھیا تو ہم پرست ہے اور اس کیبن میں اپنی بھتیجی کو رکھنا نہیں چاہتی۔ اس نے بڑھیا سے پوچھا، کیا آپ کی بھتیجی سو رہی ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، نہیں، جاگ رہی ہے، آؤ تم خود آ کر اس کی حالت دیکھ لو، وہ بری طرح خوفزدہ ہے۔ کیپٹن عمر دراز ہچکچانے لگا۔ وہ کیبن کے اندر نہیں جانا چاہتا تھا، انکار کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر کیبن کا دروازہ کھول دیا۔ اندر روشنی نظر آ رہی تھی اور وہ باہر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بنگالی لڑکی ایک برتھ پر لیٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کی زلفیں اتنی لابنی اور گھنی تھیں کہ برتھ کے نیچے قالین پر پھیل گئی تھیں۔ وہ اپنے ہانپتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کے چھت کی طرف گھور رہی تھی۔ وہ لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھتا ہوا کیبن میں داخل ہو گیا۔ جہاز کی روانگی سے پہلے اس نے اس لڑکی کو دور سے دیکھا تھا، پہلی بار قریب سے دیکھ کر کچھ اور دیر تک دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ ایسی ہی تھی، گندمی رنگ، ستواں ناک، رس بھرے ہونٹ اور بڑی بڑی آنکھیں، رات کی طرح کالی بھی تھیں اور دن کی طرح روشن بھی۔ بنگالی حسن ایسا ہی ہوتا ہے کہ دیکھنے والے اس کے ہجے کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ مسحور ہو رہا تھا، لیکن جب اس لڑکی نے اپنے دیدے گھما کر اسے دیکھا تو وہ یک بک سہم گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے پیچھے کسی کی آنکھیں گھور رہی ہیں اور اس کے دل کو مٹھی میں لے کر جکڑ رہی ہیں۔ وہ کیپٹن کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی، پھر بہت ہی دھیمی آواز میں بولی، آمیروگینائی کیپٹن، میں بیمار نہیں ہوں، مجھ پر دورہ نہیں پڑتا، میں سچ کہتی ہوں کہ یہاں عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ کوئی عورت میرے کانوں کے قریب رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ عمر دراز نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ وہ جن بھوت اور اسیبی کہانیوں کو مضحکہ خیز سمجھتا تھا اور اس سائنسی دور میں ایسی باتیں مضحکہ خیز ہوتی ہیں،
اس نے نرمی سے کہا، آپ کچھ پڑھی لکھی نظر آتی ہیں، آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو باتیں کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہے، پھر آپ یہ کیسی بیتوکی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ پریشان ہو کر بولی، میں خود حیران ہوں، میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتی، مگر یقین جانیے میں نے خود اپنے کانوں سے کسی کو روتے اور سسکتے سنا ہے۔ کیپٹن سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھنے لگا، کبھی دیواروں کو اور کبھی کیبن کی چھت کو۔ ایک خیال پیدا ہوا تھا کہ شاید کسی نے خفیہ طور پر ریکارڈر اور سپیکر رکھ دیا ہے، کسی کی شرارت بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں ایسی کوئی بھی چیز نہیں پائی گئی۔ وہ جبراً مسکراتے ہوئے بولا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی بھی ہوش مند اس پر یقین نہیں کرے گا۔ بڑھیا نے ناگواری سے پوچھا، کیوں کیپٹن؟ اگر تمہیں اس کیبن میں رہنے کے لیے کہا جائے تو کیا تم یہاں کچھ وقت گزار سکو گے؟ اس سوال پر وہ سٹپٹا کر رہ گیا، اگرچہ تو ہم پرست نہیں تھا، تاہم اس کیبن سے کتراتا تھا، وہاں سے گزرتے ہوئے کچھ رنگین اور سنگین باتیں یاد آ جاتی تھیں۔ اب وہ بڑھیا اور اس کی بھتیجی سے اپنے ماضی کی باتیں نہیں کر سکتا تھا، اس لیے سمجھاتے ہوئے بولا، آپ یقین کریں میرے یہاں رہنے سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ رہ گئی آپ لوگوں کے یہاں رہنے کی بات، تو یہاں کوئی دوسرا VIP کیبن خالی نہیں، اگر آپ چاہیں تو 2nd کلاس یا 3rd کلاس۔ لڑکی نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کیپٹن آمی آئی کھانا تھاک پو آمی دربل نائی، میں یہیں رہوں گی، میں بزدل نہیں ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں سمجھنا چاہتی ہوں جو آوازیں میں نے سنی وہ واقعی کسی کی آوازیں تھیں یا میری اپنی سوچ یا کوئی میرے اعتقاد کا ڈھکا چھپا وہم تھا۔ کیپٹن نے کہا، آپ کی طرح آپ کا ذہن بھی خوبصورت ہے، آپ کا حوصلہ دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئی، یہ تو ہر انسان کی کمزوری ہے، تعریف انسان کو اس کی خوبیاں ضرور بتاتی ہے مگر اسے اندر سے کمزور بھی بنا دیتی ہے۔ پہلی بار اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر کیپٹن کو دیکھا، کیپٹن پھر ایک مرتبہ ذرا سا سہم گیا، وہ آنکھیں کسی کی آنکھوں کی یاد دلا رہی تھیں۔ اس نے منہ پھیر کر کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں، کوئی بات ہو تو کال بیل کا بٹن دبا دینا، اسٹیوارڈ حاضر ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے چلتا ہوا کیبن سے باہر نکل گیا، حالانکہ جی چاہ رہا تھا کہ ایک بار پلٹ کر اسے دیکھے، مگر اسے دیکھنے سے وہ اپنی آنکھیں دکھاتی، آنکھیں جو پر اثر تھیں اور پر خطر بھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کیبن سے دور ایک ریلنگ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گہری نیند سے بیدار ہوا تھا مگر اب اس کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے تصور میں دو آنکھیں سلگ رہی تھیں۔ وہ اضطراب کے عالم میں زیر لب بڑبڑانے لگا، ہیلن، ہیلن، مگر نہیں، یہ سب مذاق ہے۔ اس کی سماعت میں ہیلن چپکے بولنے لگی، یہ مذاق نہیں ہے، میں تم سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں، میں جسے چاہتی ہوں اسے ہر حال میں حاصل کر لیتی ہوں۔ میں نے تم سے کہا تھا تم واپس آؤ گے، میرے پاس واپس آؤ گے، اور اب تم بہت جلد واپس آنے والے ہو۔ وہ بے اختیار پلٹ کر ادھر دیکھنے لگا جدھر سے بھی آیا تھا۔ کیبن نمبر 27 نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے باوجود وہ دماغی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ کیبن کے اندر ہیلن بال کھولے ہوئے بیٹھی تھی، بالکل اس بنگالی لڑکی کی طرح۔ اس کے بال بھی برتھ سے نیچے لٹکتے ہوئے قالین پر پھیل جاتے تھے، اسے اپنی گھنی زلفوں کی چھاؤں میں چھپا لیتے تھے، اور آنکھیں بھی بالکل ویسے ہی تھیں۔ اس کیبن کے اندر کبھی وہ بنگالی لڑکی نظر آتی تھی اور کبھی ہیلن آ کر بیٹھ جاتی، کہیں قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے قراری سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر تیزی سے چلتا ہوا اپنے کیبن میں آ گیا۔ وہاں اس نے وسکی کی بوتل نکالی اور پینے کے لیے بیٹھ گیا۔ پہلا پیگ حلق سے اتارتے ہی ذرا ہوش ٹھکانے آئے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ سب کیا ہے، ہیلن مر چکی ہے، پھر 6 ماہ بعد اتنی شدت سے کیوں یاد آ رہی ہے؟ ہاں، شاید اس لیے کہ وہ بنگالی لڑکی ہیلن کی زلفیں اور آنکھیں چرا لائی ہے۔ مشابہت ایسی ہے کہ ہیلن کا یاد آ جانا لازمی امر ہے۔ دوسرا پیگ حلق سے اتارتے وقت اس کے دماغ نے پوچھا، لیکن ہیلن کیبن نمبر 27 میں اس بنگالی لڑکی کے سامنے کیوں رو رہی ہے، اسے اپنا دکھڑا کیوں سنا رہی ہے؟ اس سوال کا جواب اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے تیسرا پیگ حلق سے اتارا کہ شاید کوئی معقول وجہ سمجھ میں آ جائے، مگر چوتھے پیگ کے بعد تو کھوپڑی ہوا میں اڑنے لگی تھی، نشہ حاوی ہو رہا تھا۔ 5ویں پیگ میں وہ اونگنے لگا، پھر وہ کب اور کیسے بستر پر گر گیا، کسی بات کا اسے ہوش نہیں رہا۔ دوسری صبح کیپٹن بلیٹن بورڈ کے پاس کھڑا ہوا، اس دن کا پروگرام پڑھ رہا تھا۔ شام کے 6 بجے فرسٹ کلاس کے مسافروں کے لیے ایک کاک ٹیل پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا، اور رات کو ایک عمدہ فلم دکھائی جانے والی تھی جسے عام مسافر بھی دیکھ سکتے تھے۔ دن بہت روشن تھا اور موسم بہت خوشگوار، ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھی اور سمندر کسی جھیل کی طرح پرسکون تھا۔ بیرونی حصے کا ماحول بہت ہی خوبصورت تھا۔ عمر دراز خود کو بہت تر و تازہ اور حشاش بشاش محسوس کر رہا تھا کہ اب کیبن نمبر 27 کے متعلق
ہیلن یا اس بنگالی لڑکی کے متعلق کچھ نہیں سوچے گا۔ لیکن انسان کے سوچنے اور فیصلہ کرنے سے تقدیر کے فیصلے نہیں بدلتے۔ اس نے بلیٹن بورڈ کے پاس سے پلٹ کر دیکھا تو وہ بنگالی بڑھیا اس کو دیکھ رہی تھی، اسے گھور رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اسے کچا چبا جائے گی۔ عمر دراز نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، محترمہ آپ خیریت سے تو ہیں؟ وہ ذرا آگے بڑھ کر اس کے قریب آ گئی۔ کیپٹن، مجھے سچ مچ بتا دو، کیا اس کیبن میں کوئی عورت مر چکی ہے؟ کیپٹن عمر دراز کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا، پھر بدستور ہچکچاتے ہوئے بولا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو میری باتوں کا یقین نہیں آئے گا۔ آپ دوسروں سے معلومات حاصل کر سکتی ہیں، اس کیبن میں کسی کی موت واقع نہیں ہوئی۔ محترمہ میں کہتا ہوں یہ سب آپ کا وہم ہے۔ یہ وہم نہیں، حقیقت ہے۔ کل رات مونا جب بھی آنکھیں بند کرتی تھی وہ عورت رونے لگتی تھی، آہستہ آہستہ اس سے بولتی تھی کہ اس کی روح تڑپ رہی ہے، وہ مرنا نہیں چاہتی تھی مگر مر گئی۔ مجھے اپنے جسم میں جگہ دو مونا، مجھے اپنے جسم میں جگہ دو، میں تمہارے وجود میں سما جانا چاہتی ہوں۔ عمر دراز نے محسوس کیا کہ اسے پسینہ آ رہا ہے، وہ بے یقینی سے اس بڑھیا کو دیکھ رہا تھا، لیکن اندر سے ایک ٹھگا چھپا یقین تھا، کیونکہ ہیلن مرنا نہیں چاہتی تھی اور مر گئی تھی۔ یہاں تک وہ بڑھیا کی بات درست مان سکتا تھا، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہیلن کی روح تڑپ رہی ہے اور مونا کے خوبصورت جسم میں سما جانے کی التجا کر رہی ہے۔ اس نے آہستگی سے کہا، خاتون، آپ اپنے وہم اور عقیدے کے مطابق بول رہی ہیں، کیا آپ نے کسی خاتون کے رونے کی آواز سنی ہے یا صرف مونا ایسا کہتی ہے؟ میں نے نہیں سنی، ہاں مونا ایسا کہتی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ مونا نے آج تک کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں کہا، اور اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ کیا اسے جھوٹ بولنے کے بعد اس بلا سے نجات مل جائے گی؟ آپ کو مجھ سے شکایت ہے؟ کیپٹن نے پوچھا۔ مجھے تم دونوں سے شکایت ہے، اس کیبن سے کہ وہ کسی چڑیل کا مسکن ہے، اور تم سے اس لیے شکایت ہے کہ تم مجھے توہم پرست سمجھتے ہو۔ کیپٹن نے ذرا پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس بڑھیا کو دیکھا اور کہا، خاتون، وہ کیبن اگر کسی چڑیل کا مسکن ہے تو آپ سیکنڈ کلاس میں چلی جائیں، اس سے زیادہ میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کہنے کے بعد وہ بڑھیا کا جواب سنے بغیر ہی تیزی سے گزر گیا۔ اس نے بظاہر اس سے پیچھا چھڑا لیا تھا، لیکن اس کی باتیں دماغ میں گونج رہی تھیں۔ 6 ماہ پہلے ہیلن نے اس کیبن میں سفر کیا تھا، اس کا سفر چاٹگام تک پہنچ کر ختم ہو گیا تھا۔ چاٹگام سے واپسی پر وہ B7 خالی رہا، کیونکہ VIP کلاس کے مسافر بہت کم تھے۔ ممبئی پہنچ کر وہ جہاز مرمت کے لیے یارڈ میں جا کر کھڑا ہو گیا، اور 6 ماہ بعد وہ جہاز مسافروں کو لے کر پھر ایک بار چاٹگام جا رہا تھا، اور اس کیبن B7 میں جہاں ہیلن رہ چکی تھی وہاں وہ بنگال لڑکی مونا رہ رہی تھی، اور اسے یہ سفر اسی کیبن میں رہ کر طے کرنا تھا۔ عمر دراز کے ذہن میں ایک بات آئی، اور وہ یہ کہ اسے شاید پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کس طرح؟ ہیلن عیسائی تھی اور مونا بنگالی، دونوں کی تہذیب میں اور زبان میں، لباس میں اور مزاج میں زمین و آسمان کا فرق تھا، دونوں کا گٹھ جوڑ ناممکن سا تھا۔ پھر یہ کہ اس کے خلاف سازش کیسے ہو سکتی تھی، یہ بات تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہیلن کا قتل اس کے ہاتھوں سے ہو چکا ہے۔ وہ ایک دم سے سہم گیا، جلدی سے آس پاس دیکھنے لگا جیسے کوئی اس کی سوچ کو پڑھ رہا اور اسے مجرم سمجھ کر گرفت میں لینے کے لیے کہیں سے آ رہا ہو، مگر نہیں۔ وہاں اس کے آس پاس لوگ تو ضرور تھے، لیکن کوئی اس کے خیالات کو سن نہیں رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا بار میں آیا۔ بار مین نے اسے دیکھتے ہی اس کی پسند کی شراب کا ایک پیک بنا کر اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ اس وقت اسے شراب ہی کی ضرورت تھی، اس نے جام اٹھا کر اسے ایک ہی سانس میں اتار لیا، پھر دوسرے پیک کے لیے خالی جام کو آگے بڑھا کر وہ سوچنے لگا، میں خواہ کرب اور ہیجان میں مبتلا ہو رہا ہوں، مجھے ذرا عقل سے کام لینا چاہیے، مجھے سمجھنا چاہیے کہ میرے علاوہ اس راز کو کوئی نہیں جانتا۔ اس حویلی میں سناٹا تھا، ویرانی تھی، رات کا اندھیرا تھا، میں تھا اور وہ تھی، ہمیں دیکھنے والی کوئی آنکھ نہیں تھی۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کیونکہ آبادی سے میلوں دور برسات کی رات میں کوئی ہمارا تعاقب نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی پہنچ سکتا تھا۔ کسی نے نہیں دیکھا، مونا یا اس کی بوڑھی سٹی سازش نہیں کر رہی ہیں۔ ہاں، اگر مونا کوئی خواب دیکھ رہی ہے، سہم رہی ہے، تو اس کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے۔ عورتیں بس ایسی ہی ہوتی ہیں۔ عورت تو باعث رحمت بھی ہوتی ہے اور باعث زحمت بھی۔ اس نے دوسرا جام اٹھایا تو وہ ہندوستانی عورت بھرے ہوئے جام کی طرح اس کے سامنے آ گئی۔ اس وقت وہ سیاہ بارڈ والی نارنجی رنگ کی ساڑی پہنے ہوئے تھی، ساڑی کے پیچھے سیاہ رنگ کی چولی تھی۔ ڈوبتے کو تنکا کا سہارا ہوتا ہے، مونا اسے ڈبو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس ہندوستانی عورت کا سہارا نہ لیا تو یقیناً ڈوب جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میرا نام عمر دراز ہے۔ وہ کاؤنٹر پر ٹیک لگا کر بولی، اس جہاز کے کیپٹن کا نام کون نہیں جانتا؟ میں بھی جانتی ہوں، ہاں، میرا نام سادھنا ہے۔
साधना, मैं जहाज का कैप्टन हूँ, इस हैसियत से मैं मुसाफिरों के नाम भी जानता हूँ। वो हंसती हुई बोली। तो हम एक दूसरे से तारुफ हासिल किए बगैर ही एक दूसरे से मुतारिफ हैं। तुम श्रीलंका जा रही हो? हाँ, मैं ट्रेन के जरिए भी जा सकती थी, लेकिन मैंने फिल्मों में देखा है कि बहरी जहाज का सफ़र का बड़ा ही रोमांटिक होता है। मैंने सोचा चलो इस सफ़र का भी तजर्बा कर लिया जाए। अच्छा, तो ये तजर्बा कैसा साबित हो रहा है? वो सोचते हुए बोली। अभी कुछ नहीं कह सकती, शायद इसलिए कि अभी तजर्बा शुरू नहीं हुआ। उमर दराज ने बड़ी फराख दिली से हंसते हुए कहा। बहुत अच्छा। क्या कभी किसी से रोमांस नहीं किया? शादी तो की है, रोमांस नहीं किया। अच्छा, तो शादी माँ बाप ने कर दी होगी और रोमांस की हसरत दिल में ही रह गई। हाँ, तुम काफ़ी हद तक मुझे समझ रहे हो। ये कहते हुए वो शाहकुल की तरह लचक कर दूसरी तरफ घूम गई, फिर अपनी साड़ी का आंचल दुरुस्त करते हुए एक मेज़ की तरफ जाने लगी। बड़ी गज़ब की चाल थी, जिस्म समंदर की लहरों की तरह लहरा रहा था। कोई समंदर को उसके मंतार में पहुंचकर देखना चाहे तो सोच में पड़ जाए कि पता नहीं इन लहरों की तह में कितनी गहराई है। बस उम्र दराज उसी गहराई में सोच रहा था। उसने सोचा कि आगे बढ़ना चाहिए। फिर ख्याल आया, वो रोमांस की भूखी है और इस जहाज में दूसरे भी कितने खूबरू नौजवान हैं। ऐसा ना हो कि रोमांस की तलाश में भटकती हुई वो दूसरी तरफ निकल जाए। वो तीसरा पैग उठाकर उसकी मेज़ के पास आ गया, फिर एक कुर्सी खींचते हुए बैठकर बोला, आज शाम को कॉकटेल पार्टी है, तुम आओगी ना? वो बोली। मैंने आज तक नहीं पी है, सुना है कि शराब बहुत कड़वी होती है। वो हंसते हुए बोला। अरे नहीं, दिल जोनों के लिए कड़वी नहीं होती और उनके लिए भी जो रोमांस की तलाश में भटकते हैं। मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए पैक बनाऊंगा और इस दावे के साथ तुम्हें कड़वी भी नहीं लगेगी। वो एक अदाए नाज से अपनी गर्दन को खम देते हुए बोली। तुम बहकाने की बातें कर रहे हो। अगर रोमांस की इब्तदा बहकने और बहकाने से हो जाए तो कोई एतराज़ है? उसने सर को झुका लिया। आखिर हिंदुस्तानी औरत ही शर्मा गई, जेरे लब मुस्कुराने लगी। वो मौजू बदलते हुए बोला, डिनर के बाद आज यहाँ फिल्म दिखाई जाएगी। वो खुश होकर बोली, मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है, लेकिन तुमने पिला दी तो फिर शायद मुझे खुद को भी देखने का होश ना रहे। फिल्म कैसे देखूंगी? तो फिर ऐसा करते हैं कि पहले मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखूंगा, फिर तुम मेरे साथ पियोगी, फिर एक साथ रात का खाना खाएंगे, ठीक है ना? उसने इकरार में सर हिलाया। उमर दराज ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया, मैं थोड़ी देर बाद फिर तुमसे मिलूंगा। वो मुस्कुराता हुआ उसको देखता हुआ बाहर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। उसे याद आ गया था कि नाश्ते के वक्त वीआईपी मुसाफिरों को भी अटेंड करना चाहिए। इस ख्याल से वो वीआईपी डाइनिंग रूम की तरफ आया। यहाँ वही पादरी और वही बर्मा के रहने वाले मियाँ बीवी बैठे हुए थे, मगर अब 2 वीआईपी मुसाफिरों का इजाफा हो गया था। उनमें से एक मोना थी और दूसरी उसकी चची। वो दोनों खाने में और बातें करने में मसरूफ थीं। उन्होंने उमर दराज को नहीं देखा था। उमर दराज खामोशी से एक तरफ खड़े होकर उन्हें देखने लगा। वो बुढ़िया को क्या देखता, मोना ही को देखता रह गया। वो बड़ी पुरकशिश लग रही थी। उसके हुस्न में सादगी थी, बड़ी मासूमियत थी, और यकीन नहीं आता था कि यह लड़की कोई साजिश कर सकती है। फिर वही साजिश? उमर दराज ने सोचा कि वो साजिश के मुताल्लिक क्यों सोच रहा है। किसी को कैसे मालूम होगा कि हेलन के साथ उसके ताल्लुकात थे? उसके और हेलन के ताल्लुकात का इल्म सिर्फ एक स्टेवार्ड को था। उसने ये बात बहुत ही राज में रखी थी कि एक चर्च स्मगल करने वाली लड़की से उसके ताल्लुकात का इल्म किसी को ना हो। पता नहीं वो कब तक यही सोचता रहा। अचानक मोना ने उसे देख लिया। उसके हाथ ही दूसरी की निगाहें भी उमर दराज की तरफ उठ गईं। पादरी ने कहा, कम ऑन कैप्टन, मोना हम लोगों को पिछली रात का वाकया सुना रही है, क्या तुम सुनना पसंद करोगे? कैप्टन आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके करीब एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। वो कुर्सी मोना के मुकाबिल थी। उनके दरमियान एक लाबनी सी मेज थी। फादर, मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता, उसने मोना को देखते हुए कहा। भला ये भी कोई यकीन करने की बात है कि कोई नजर ना आता हो और उसकी आवाज़ सुनाई दे रही हो? पादरी ने कहा, माय सन, मैं रूहानियत का प्रचार करता हूँ। जाहिर है कि मैं कल के वाक़ये को एक मन घड़त कहानी नहीं समझ सकता। रूहें होती हैं और रूहें बेकरार हो तो वो भटकती भी हैं। ऐसा मुमकिन है कैप्टन, ऐसा मुमकिन है। बेचारी मोना पर जो कुछ भी गुजरी, उसको वो समझती है या फिर मैं समझता हूँ। तुम साइंसी तरक्की की ऐनक लगाकर हर बात को समझने की कोशिश ना करो, समझ में कुछ नहीं आएगा। बर्मी औरत ने कहा, फादर, मैं रूहानियत की कायल हूँ। एक बार खुद मैंने अपनी आंख से अपनी सास की रूह को देखा था। क्या बताऊँ? वो फौरन ही चुप हो गई क्योंकि उसका शौहर उसे घूर कर देख रहा था। वो बोला,
تم زیادہ زبان نہ چلایا کرو، جب میری ماں زندہ تھی اس وقت بھی تم اسے چڑیل کہتی تھی، اس کی زندگی میں اسے خوابوں میں دیکھ دیکھ کر ڈرتی تھی۔ دنیا کی ہر عورت اپنی ساس سے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی خوف زدہ رہتی ہے۔ پادری نے کہا، بہو ہو یا ساس، سبھی کی روحیں ہوتی ہیں۔ کیپٹن، یہ مونا بہت زیادہ دہشت زدہ ہے، میں نے اسے ایک آفر دی ہے، میں تمہیں بھی بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنا کیبن مونا کو دے دوں گا اور میں اس کیبن میں رات گزاروں گا، اور وہ روحانی عمل کروں گا کہ کوئی خبیث روح ہوگی تو وہ اس کیبن سے بھاگ جائے گی اور پھر کبھی نہیں آئے گی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ کیوں مونا، تم راضی ہو نا؟ مونا جھجکتی ہوئی آہستہ آہستہ نظریں اٹھا کر عمر دراز کو دیکھنے لگی۔ ہائے، کیسی غضب کی آنکھیں تھی، سیدھی آ کر دل میں اترتی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، ہاں ہاں فادر، میں ایک رات کے لیے آپ کے کیبن میں چلی جاؤں گی، آپ خود ہی میرے کیبن میں رہ کر دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ میری باتیں کہاں تک درست ہیں۔ عمر دراز یہاں سے اٹھ جانا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں سامنے والی میں کیا بات تھی کہ اٹھ نہیں سکا اور بیٹھا رہا۔ عجیب بات تھی، وہ مونا سے گھبراتا بھی تھا اور سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنے کی خواہش بھی ہوتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی اس عجیب سی خواہش کا تجزیہ کیا۔ اسے سادھنا یاد آ گئی۔ سادھنا میں غیر معمولی کشش تھی اور اس کی اداؤں میں خاموشی بلاوا تھا۔ مونا میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس کی معصومیت اور سادگی، اس کے دیکھنے کا انداز، اس کے گفتگو کا لہجہ ایسا تھا، بس دل کھنچا جاتا تھا۔ مونا ثابت کر رہی تھی کہ مرد کے دل میں جگہ بنانے کے لیے صرف جنسی کشش رکھنا ضروری نہیں، سادگی بھی گرفتار کر لیتی ہے۔ وہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر پادری وغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ لوگ مائنڈ نہ کریں، میں تنہائی میں کیپٹن سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے عمر دراز کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عمر دراز نے نظریں اٹھا کر جب اس کے سوال کو پڑھا تو وہ چپ چاپ ڈائننگ ہال سے باہر چلی گئی۔ وہ بھی چپ چاپ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دوسروں پر ایک معذرت کی نگاہ ڈالی، پھر وہاں سے باہر چلا آیا۔ مونا ایک طرف جا رہی تھی، جیسے جذبے کچے دھاگوں سے باندھ لیتے ہیں، اسی طرح وہ بندھا ہوا اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ وہ ایک ڈیک چیئر پر بیٹھ گئی۔ عمر دراز بھی پاس آ کر اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مونا کا سر جھکا ہوا تھا، اس کی خاموشی سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سمندر کی لہروں کی طرح خاموش اور پرسکون ہے، لیکن اندر طوفان مچل رہے ہیں۔ آخر وہ آہستگی سے بولی، کیپٹن، پچھلی رات آپ نے میرے فیصلے کی تعریف کی تھی، لیکن میں اس فیصلے پر قائم نہیں رہ سکی۔ میں کیا بیان کروں، جس طرح میں روحانیت کی قائل نہیں تھی اسے آپ بھی نہیں ہیں، لیکن اب میں قائل ہو چکی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئی۔ کیپٹن نے کہا، آگے بولو، یہ نہ سمجھو کہ میں تمہاری بات کا یقین کر لوں گا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ دنیا والے تمہاری ہر بات پر آمنا و صدقنا کہیں، لیکن میں اس کیبن کے متعلق ضرور سنوں گا۔ مجھے بتاؤ کہ کل رات میرے جانے کے بعد کیا تم نے پھر وہ آوازیں سنی تھیں؟ ہاں، آپ کے جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا کھائی، میں چاہتی تھی کہ سو جاؤ اور وہ دوا مجھے سلا سکتی تھی، لیکن پھر اس آواز نے مجھے جگا دیا۔ وہ یک بیک ہولے ہولے لرزنے لگی اور لرزتے ہوئی آواز میں بولنے لگی، وہ میرے جسم پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ وہ مجھ سے دھیرے دھیرے میرے کانوں میں سرگوشی کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے جسم میں سما جانے دو، میں اس کے لیے بھٹک رہی ہوں، وہ مجھ سے روٹھ کر چلا گیا ہے، میں اسے منانا چاہتی ہوں، اسے اپنے پاس واپس بلانا چاہتی ہوں۔ لڑکی، میری بات مان لو، میری بات مان لو، مجھے اپنے جسم میں تھوڑی سی جگہ دے دو۔ وہ ایک دم اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم بکواس کرتی ہو، تم یا تو پاگل ہو یا مجھے جان بوجھ کر کسی پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتی ہو۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، آئندہ کبھی ایسی بے تکی باتیں میرے سامنے نہ کرنا۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے پلٹ کر اس سے نظریں ملائے بغیر وہاں سے جانے لگا۔ جاتے وقت اسے یوں لگ رہا تھا جیسے مونا اسے دیکھ رہی ہے، اس کی نگاہیں چبھ رہی ہیں۔ وہ جلدی سے کوریڈور میں مڑ گیا۔ شام کو کاکٹیل پارٹی تھی۔ 6 ماہ پہلے ایسی ایک کاکٹیل پارٹی میں اس نے ہیلن کو دیکھا تھا۔ وہ چند پہوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سنہری لباس تنگ بھی تھا اور مختصر بھی، لباس ایسا تھا کہ جسم کی رنگت نکھر آئی تھی۔ وہ یوں تو دیکھنے میں شہد کی طرح میٹھی لگ رہی تھی، لیکن شراب جیسی کڑوی چیز کو حلق سے اتار رہی تھی اور شاید چرس کا سگریٹ بھی پھونک رہی تھی۔ باتوں کے دوران خمار آلود انداز میں ہنسنے کا انداز بھی بہت خوب تھا۔ عمر دراز نے اسے دور سے دیکھا تو وہ بڑی پرکشش لگی اور ساتھ ہی ساتھ خطرناک بھی محسوس ہوئی۔ کیپٹن اس کے قریب نہیں گیا۔ تھوڑی دیر بعد آرکسٹرا بجنے لگا۔ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اٹھ کر ڈانس فلور پر آ گئی، پھر یکے بعد دیگرے کے یاتریوں کے ساتھ رقص کرنے لگی۔ وہ ساتھی بدلتی رہی، ایک کا ساتھ چھوڑ کر دوسرے کا ساتھ نبھاتی رہی، آخر تنہا رہ گئی۔ کیپٹن پھر بھی اس کے قریب نہیں گیا۔
وہ بار کاؤنٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ہیلن نے اس دوران کئی بار اس کی طرف دیکھا ہے۔ یہ اس کی خوش فہمی بھی ہو سکتی تھی اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہیلن نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ لیا ہو۔ بہرحال دوسرے دن وہ لنچ کے لیے ڈائننگ ہال میں گیا تو ہیلن وہاں تنہا بیٹھی ہوئی کچھ بور ہوتی نظر آئی۔ اس نے کیپٹن کو دیکھتے ہی مسکرا کر ہیلو کہا۔ کیپٹن عمر دراز کے لیے اتنا ہی سہارا کافی تھا۔ وہ تیر کی طرح اس کی میز پر پہنچ گیا۔ وہ بولا، تم اس جہاز کے کیپٹن ہو، تمہاری وردی بتا رہی ہے۔ کیا تم ہمیشہ وردی میں رہتے ہو؟ وہ بہت بولتی تھی، ایک بولتا ہے تو دوسرا سنتا ہے۔ وہ سن نہیں رہا تھا، اسے بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی تھی مگر بہکی بہکی سی باتیں کرتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ چرس کی عادی تھی۔ وہ ہر چیز سے خفا نظر آتی تھی۔ اس نے کہا، وولٹ شائر میں ہماری جائیداد ہے، ایک محل نما عمارت ہے، کلین ٹاور، پوری میوزیم لگتی ہے۔ میں انڈیا میں پیدا ہوئی تھی، بچپن یورپ میں گزارا ہے، اب بھی جوانی ہندوستان میں گزاری ہوں۔ یہ جو بڑا سا زمرد میری انگلی میں پڑا ہے، یہ کبھی کسی مہاراجا نے میری ماں کو دیا تھا۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولتی تھی، اس لیے وہ بڑی تھکی تھکی نظر آتی تھی۔ اس نے کہا، یہاں ہندوستان میں میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، مجھے بخار بخار سا لگتا ہے، اب بھی بخار سا ہے، مجھے چھو کر دیکھ لو۔ یہ کہتے ہی وہ کھسک کر قریب آ گئی، حالانکہ وہ صرف اپنا ہاتھ بڑھا سکتی تھی۔ عمر دراز نے ہاتھ بڑھا کر اس کو چھو لیا۔ پتہ نہیں واقعی اس کا بخار تھا یا جوانی کی حرارت تھی، مگر اس کی جلد کی نرمی اور گرمی اب تک اسے یاد تھی۔ وہ اب بھی اسے چاہتا تھا مگر افسوس، وہ مر چکی تھی اور اپنے پیچھے اپنی ڈراؤنی یادیں چھوڑ گئی تھی۔ کاش وہ پہلے ہی عقل سے کام لیتا اور یہ سمجھ سکتا کہ ایک ہیپی لڑکی اتنی تیزی سے اس کے قریب کیوں آتی جا رہی تھی، مگر کچھ اس کی ہوس پرستی اور کچھ ہیلن کی قربت نے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ 7 دن کا سفر تھا۔ ان 7 دنوں میں کیپٹن عمر دراز نے زیادہ وقت ہیلن کے کیبن میں گزارا۔ جیسے ہپی نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، اسی طرح عمر دراز ان 7 دنوں میں ہیلن کا عادی ہو گیا تھا۔ 7ویں دن جب وہ جہاز چاٹگام کے قریب پہنچنے لگا تو ہیلن نے اس کی گردن میں باہیں ڈال کر کہا، اس ملازمت سے تمہیں کیا خاک آمدی ہوتی ہوگی؟ جان من، میرے ساتھ کام کرو، ہم دولت سے کھیلیں گے۔ عمر دراز نے تعجب سے پوچھا، تم کیا کام کرتی ہو؟ وہ اس کے قریب تھی، ذرا اور قریب ہو کر بولی، چرس۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، مجھ سے پہلے جو کیپٹن تھا اسے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی نگرانی میں اسمگلنگ ہوتی تھی۔ اگر میں نے بھی یہی کیا تو اس ملازمت سے جاؤں گا۔ پھر یہ کہ اسمگلنگ میرے مزاج کے خلاف ہے، یہاں مجھے کھانا، کپڑا، شراب اور شباب سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کا لالچ بھی نہیں ہے۔ وہ بولی، تم دولت کی خاطر نہ صحیح میری خاطر ایسا کرو گے؟ یہی بات میں تم سے کہتا ہوں، تم دولت کی خاطر اسمگلنگ نہ کرو، میری خاطر یہ دھندا چھوڑ دو۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی، پھر قربان ہو جانے والی اداؤں سے اس کے قریب سے تر قریب ہوتی گئی۔ پھر بولی، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری خاطر یہ دھندا نہیں چھوڑ سکتی؟ میں خود غرض نہیں ہوں، تمہارے لیے اس دنیا کو چھوڑ سکتی ہوں۔ آؤ تم میرے لیے ملازمت چھوڑ دو۔ وہاں چاٹگام میں میری ایک بہت بڑی کوٹھی ہے، بینک بیلنس ہے، ہر طرح کا عیش و آرام ہے۔ تمہیں کبھی کسی ملازمت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ہم دونوں اپنی ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ بولو، منظور ہے؟ عمر دراز الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ وہ اپنی محبت کا واسطہ دے کر اسے ملازمت چھوڑنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ محبت کا دعویٰ دونوں کو تھا، مگر اس دعوے میں ہیلن کا پلہ بھاری تھا، کیونکہ عمر دراز ملازمت نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، ہیلن، تم خواہ مجھے الجھن میں مبتلا کر رہی ہو، تم نہیں جانتی کہ یہ جگہ مجھے کتنی پسند ہے۔ یہاں آئے دن دنیا کی بڑی بڑی ہستیوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تعلقات بڑھتے ہیں، عزت بڑھتی ہے، اور پھر اس کھلے سمندر کی آزاد فضاؤں میں جو خوشی میں محسوس کرتا ہوں، شاید کہیں بھی شہری زندگی میں یہ خوشی مجھے نہ مل سکے۔ وہ بولی، میں بھی اپنی خوشیوں کا حوالہ دے کر اتنی لمبی چوڑی تقریر کر سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں سمجھ گئی تم مطلب کے بندے ہو، مجھ سے محبت کے جھوٹے وعدے کرتے رہے۔ دیکھو، چرس کی اسمگلنگ اتنی بری نہیں ہے جتنی کہ ہوس کی اسمگلنگ۔ تم نے اپنی ہوس کو میری ذات کی طرف اسمگل کیا۔ تمہارے جیسے اسمگلر کسی لڑکی کو معصوم نہیں رہنے دیتے۔ بولو، ہم دونوں میں سے کون بڑا مجرم ہے؟ اگر تم ہو تو شرافت کا دعویٰ نہ کرو میرے ساتھ۔ دو، پھر مجھے گرفتار کرا دو، میں تمہارے ہاتھوں سے تباہ ہونا چاہتی ہوں۔ تمہیں صاف صاف بتا دیتی ہوں کہ اس وقت بھی چرس کے ایک بڑے ذخیرے کے ساتھ سفر کر رہی ہوں۔ عمر دراز نے چونک کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، مال کہاں ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، مجھے گرفتار کراؤ گے؟ نہیں، اس بار نظر انداز کر دوں گا، مگر آئندہ میرے جہاز کی بلیک لسٹ میں تمہارا نام رہے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میں تو مذاق کر رہی تھی،
یقین نہ ہو تو میری تلاشی لے لو، پورے جہاز کا کونا کونا چھان مارو، مگر تمہیں چرس کہیں نظر نہیں آئے گی۔ تو پھر تم اتنی دیر سے بکواس کر رہی تھی؟ میں نے بکواس کرنے کے لیے سفر نہیں کیا۔ ہاں، زندگی میں یہ پہلی بکواس تھی کہ تمہاری محبت کے دام میں الجھ کر رہ گئی۔ اس دوران کتنی بار دل کو سمجھایا کہ تمہیں دل سے نکال دوں، مگر یہ دل کمبخت اپنے بس میں نہیں ہے۔ تم باتیں نہ بناؤ، مال کی بات کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ مال کو نہیں روکوں گا۔ میں نے کہہ جو دیا، اگر تم تلاش کر سکو تو اسے بحری پولیس کے حوالے کر دو، اور میرا دعویٰ ہے کہ تم اس جہاز کے کیپٹن ہو کر بھی اس مال تک نہیں پہنچ سکتے۔ عمر دراز اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ سچ مچ ہیلن کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ ان 6 دنوں میں اس نے ہیلن سے بہت کچھ پایا تھا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ہیلن کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس نے اس موضوع کو نظر انداز کر دیا۔ کیبن کا ماحول سنگین ہو گیا تھا۔ رنگین بنانے کے لیے اس نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، لیکن وہ ناراض ہو کر اس کی گرفت سے نکل گئی۔ منہ پھلا کر بولی، تم مطلب پرست ہو، اپنے ارمانوں کو بہت یاد رکھتے ہو، میری کوئی بات نہیں مانتے، میں تم سے نہیں بولوں گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے کیبن سے باہر چلی گئی۔ اسے یقین تھا کہ عمر دراز اس کے پیچھے آئے گا۔ بے شک وہ اسے بہت زیادہ چاہنے لگا تھا، مگر وہ چاہت ایک عیاش آدمی کی تھی جو دل کو نہیں جسم کو چاہتا ہے۔ عمر دراز نے اسے بھول جانے کی کوشش کی، جیسا کہ وہ اس سے پہلے کتنی ہی دوست عورتوں کو بھول چکا تھا۔ جہاز چاٹگام کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا تھا۔ عمر دراز الوداعی ملاقات کے لیے ہیلن کے پاس آیا۔ وہ اداس تھی۔ عمر دراز کو دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کرنے لگی، شکایتیں کرنے لگی اور اس کی بے وفائی کے طعنے دینے لگی۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ ہیلن نے جاتے جاتے کہا، میں نے سنا ہے کہ یہ جہاز یہاں سے 2 گھنٹے بعد جائے گا۔ کیا یہ 2 گھنٹے تم میرے ساتھ شہر میں نہیں گزار سکتے؟ میں دل سے مجبور ہو کر کہہ رہی ہوں۔ عمر دراز نے مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سوری ہیلن، یہ 2 گھنٹے ہماری بڑی مصروفیت کے ہوتے ہیں۔ ہمیں جہاز کی چیکنگ کرنی ہوتی ہے۔ میں ڈیوٹی چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گا۔ اگر تقدیر کو ملاقات منظور ہوئی تو ہم ضرور ملیں گے، ورنہ اوکے، سو فار۔ ہیلن بوجھل قدموں سے رخصت ہونے لگی۔ جاتے جاتے اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ساحلی برت پر پہنچنے کے بعد وہ دیر تک وہاں کھڑی رہی اور جہاز کی ریلنگ کے پاس کھڑے ہوئے کیپٹن کو پکارتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی۔ کیپٹن عمر دراز اپنے دل کو سمجھاتا رہا کہ یہ سب عورتوں کے چونچلے ہیں۔ یہ اپنی ان اداؤں سے اپنی محبت کا گہرا تاثر چھوڑنا چاہتی ہیں، اور یہ میں تاثرات سے عاری انسان ہوں۔ ہیلن چلی گئی اور اس کے جانے کے بعد عمر دراز کو اپنی خالی آغوش کا احساس ہوا۔ وہ اچانک ہی خود کو خالی خالی سا محسوس کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جہاز کے پائلٹ انجینئر نے اسے بلایا۔ وہ انجن روم میں پہنچا تو پتہ چلا کہ جہاز میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اسے درست کر کے واپس لے جانے میں کم از کم 12 گھنٹے لگیں گے، یعنی دوسری صبح جہاز یہاں سے روانہ ہوگا۔ عمر دراز کو یوں لگا جیسے ہیلن کی پکارتی ہوئی نظروں کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ اس نے پائلٹ انجینئر سے کہا، اچھی بات ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے شہر جانے کی اجازت دیں۔ میں کچھ شاپنگ کرنا چاہتا ہوں، یوں بھی یہاں میرا کوئی کام نہیں۔ وہ اجازت لے کر اپنے کیبن میں آیا، اپنی برساتی اٹھائی، فیلٹ ہیٹ پہنے، اور پھر اس کے بعد تیزی سے چلتا ہوا جہاز کی سیڑھیاں اترتا ہوا ساحل پر پہنچ گیا۔ عمر دراز کی یہ عادت تھی کہ جس سے عشق کرتا تھا اس کا نام اور پتہ ضرور لکھ لیتا تھا، بظاہر یہ تسلی دینے کے لیے کہ وہ انہیں یاد رکھے گا اور وقت ملا تو وہ اس پتے پر آ کر ضرور ملاقات کرے گا۔ ہیلن کا بھی پتہ اس نے نوٹ کیا۔ ہیلن اسے اس کی رہائش گاہ تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ ایک چھوٹا سا کاٹیج نما مکان تھا۔ اس نے کال بیل کے بٹن کو دبایا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ہیلن تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ خوشی سے کھل گئی، دوڑ کر اس سے لپٹ گئی اور جذباتی انداز میں بولنے لگی، میں یہی چاہتی تھی کہ کوئی مجھے اتنا چاہے کہ میری طرف کھینچا چلائے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم واپس آؤ گے اور تم واپس آ گئے ہو۔ عمر دراز اس کے ساتھ کاٹیج میں چلا گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ دروازہ 1 گھنٹے تک بند رہا۔ اس دوران وہ ساری دنیا کو بھول گئے، صرف ایک دوسرے کو یاد کرنے لگے۔ 1 گھنٹے بعد ہیلن نے کہا، میں لباس بدل کر آتی ہوں، پھر ہم فلم دیکھنے جائیں گے، اس کے بعد ایک اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھائیں گے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ کیپٹن نے اس کی خاطر جہاز کی ملازمت چھوڑ دی ہے۔ کیپٹن نے کہا، نہیں ہیلن، مجھے واپس جانا ہے۔ ہیلن ایک دم گمسم ہو کر اس کا منہ تکنے لگی، پھر ناراض ہو کر بولی، اب تک تم خاموش رہے تاکہ مجھے فریب دے کر مجھ سے کھیلتے رہو، اور جب یہ کھیل ختم ہو جائے تو اپنے واپس جانے کی داستان سناؤ۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ ضد نہ کرو، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں تمہارے پاس چلا آیا۔ جب کبھی میرا جہاز ادھر آئے گا میں تمہارے پاس ضرور چلا آیا کروں گا۔ ہاں، تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ مال تم نے کہاں چھپایا تھا۔
تمہیں میرے دھندے سے کوئی سروکار نہیں، پھر تم مال کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہو؟ تجسس ہے اس لیے پوچھنا ہوں، پھر یہ کہ میں جہاز کا کیپٹن ہوں، مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر یہ اسمگلنگ میری لا علمی میں کیسے ہو گئی۔ ہیلن لاپرواہی سے منہ پھیر کر اپنی خوابگاہ کی طرف جانے لگی۔ عمر دراز نے کہا، ٹھہرو، پہلے میری بات کا جواب تو پھر چلی جانا، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے ابھی واپس جانا ہے۔ وہ خوابگاہ کے دروازے کے پاس رک گئی، پلٹ کر بولی، میرا دل توڑنے والے، یہ کیسے توقع کرتے ہو کہ میں تمہارے سوالوں کا معقول جواب دوں گی؟ یہ کہتے ہی وہ اندر گئی، پھر دروازے کو ایک جھٹکے سے بند کر لیا۔ عمر دراز نے آگے بڑھ کر دروازے کو کھولنا چاہا تو وہ اندر سے لاک ہو چکا تھا۔ اس نے آواز دی لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ جھنجھلا کر شراب کے کیبنٹ کے پاس آ گیا، پھر وہاں سے بوتل اور گلاس نکال کر اپنے لیے پیک بنانے لگا۔ پہلا پیک ختم کرنے کے بعد اس نے پھر ہیلن کو آواز دی، اسے کمرے سے باہر آنے کے لیے کہا، مگر وہ بدستور خاموش رہی۔ اس کی خاموشی نے تجسس کو اور بڑھا دیا۔ وہ دوسرا پیک حلق سے اتارنے لگا، پھر تیسرے پیک کی باری آئی۔ اس نے چیخ کر کہا، باہر آ جاؤ، میں کہتا ہوں باہر آ جاؤ، مجھے زیادہ نہ الجھاؤ، میں تم سے معلوم کر کے رہوں گا، میرے پاس ابھی تھوڑا وقت ہے، میں تمہارے ساتھ وقت گزاروں گا، میری شرط یہی ہے کہ مجھے اس مال کی اسمگلنگ کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے تیسرا پیک بھی حلق سے اتار لیا۔ اب نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ ہیلن کے ساتھ کافی پی چکا تھا۔ اس نے خالی جام کو دروازے پر دے مارا، شیشے کا جام ایک چھناکے سے چکنا چور ہو گیا۔ اس جام نے جیسے اپنی ٹوٹی ہوئی آواز سے کھل کر جا سم سم کہہ دیا ہو۔ اسی وقت دروازہ کھل گیا۔ وہ چونکا دینے والے انداز میں دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی، اس کا رنگ ڈھنگ ہی بدل گیا تھا۔ وہ مغل شہزادیوں جیسا لباس پہنے ہوئے تھی، چست پاجامہ اور پشواز پر دوپٹہ اوڑھنے کے انداز میں بڑی مشرقیت تھی۔ وہ مغربی حسن مشرقی لباس میں ایسا جاذب نظر ہو گیا تھا کہ عمر دراز کھنستا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا، اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ وہ بڑی سنجیدہ اور باوقار لگ رہی تھی۔ عمر دراز نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کترا کر دوسری جانب نکل گئی، بیرونی دروازے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے بولی، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، یہ آگ ایک طرف لگی ہوئی ہے، میں ہی اس آگ میں جل رہی ہوں، کوئی بات نہیں، چلو میں اپنی کار میں تمہیں بندرگاہ تک پہنچا دوں گی۔ کیپٹن اس کی بے رخی برتنے والی سنجیدگی سے متاثر ہو گیا، چپ چاپ اپنی برساتی اور فیلٹ ہیٹ اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ کاٹیج سے باہر آئے، باہر ایک بوڑھا ملازم برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں قدرے تاریکی تھی اور کیپٹن نے ہیٹ پہن رکھی تھی۔ اس نے ملازم کو دیکھا، شاید ملازم اس کو نہیں دیکھ سکا، وہ ہیلن کے ساتھ چلتا ہوا اس کی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار ایک پختہ سڑک پر بھاگی جا رہی تھی۔ کیپٹن نے یہ نہیں دیکھا کہ کار کدھر جا رہی ہے، کیونکہ اسے خود اپنا ہوش نہیں تھا کہ وہ کس رو میں بہتا جا رہا ہے۔ سامنے ہیلن کا بے پناہ حسن تھا، اس کی مشرقیت تھی، اور پھر نشہ کھوپڑی کے اندر چیخ رہا تھا اس سے۔ ایسے میں وہ ہیلن کے متعلق ہی سوچ سکتا تھا، اپنی کسی انجانی منزل کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کے دماغ سے یہ تجسس بھی نکل گیا تھا کہ چرس کا ذخیرہ کس طرح اس کے جہاز میں رکھ کر لایا گیا ہے۔ پھر کیپٹن کو احساس ہوا کہ گاڑی کچی اور ناہموار سڑک پر سے گزر رہی ہے۔ وہ شہر سے بہت دور چلے آئے تھے، چاروں طرف جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار ایک حویلی کے سامنے پہنچ گئی۔ ہیلن نے ڈیش بورڈ کے خانے سے ایک چابی نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، ذرا کار سے اتر کر لوہے کے بڑے پھاٹک کو کھول دو، ہم کار اندر لے جائیں گے۔ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ یہ حویلی کس کی ہے؟ میری ہے، اس لیے یہاں لے آئی ہوں۔ تم نے کہا تھا نا تمہارے پاس ابھی تھوڑا سا وقت ہے اور تم یہ وقت میرے ساتھ گزار سکتے ہو۔ وہ جس روپ میں اس کے سامنے موجود تھی، اس روپ سنگار کے لیے وہ تھوڑا سا وقت نکال سکتا تھا۔ وہ چپ چاپ کار سے اتر کر بڑے سے پھاٹک کے پاس گیا، پھر اس کے زنگ آلود تالے کو چابی سے کھول دیا۔ پھاٹک کے دونوں بازو اندر کی طرف کھلتے چلے گئے۔ وہ دوبارہ کار میں آ کر بیٹھ گیا، پھر کار حویلی کے احاطے کے اندر رینگنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے موسلادھار بارش ہو چکی تھی، اب بھی آسمان کہہ رہا تھا کہ صرف گرجنے والا نہیں ہے، برسنے والا بھی ہے۔ وہ حویلی تقریباً 100 سال پرانی ہوگی، کبھی اس کے سبز آزاروں پر مستی میں آنے والے مور رقص کرتے ہوں گے، مگر اب وہاں چاروں طرف قبرستان کا سا سناٹا تھا۔ حویلی کے بیرونی دروازے کے پاس کار رک گئی۔ ہیلن نے کار سے اترتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس حویلی کی سیر کراؤں گی، یہ ہزاروں گز کے رقبے میں پھیلی ہوئی ہے، اندر کمرے ہی کمرے ہیں، بالکل عجائب گھر کی طرح۔ عمر دراز نے کار سے باہر نکل کر اس کے ساتھ حویلی کے دروازے پر پہنچتے ہوئے کہا، یہ حویلی میں پھر کبھی دیکھ لوں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بیک وقت تمہارے اور تمہاری حویلی کے ساتھ گزاروں۔
ہیلن نے ہنستے کھلکھلاتے ہوئے دروازے کو کھول دیا۔ اندر گہری تاریکی تھی اور حویلی مسلسل بند رہنے کی وجہ سے وہاں عجیب ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ عمر دراز نے دیا سلائی نکال کر ایک تیلی جلائی۔ اس کی روشنی میں حویلی کا بڑا سا ہال نما کمرہ دور تک نظر آنے لگا۔ وہ کمرہ پوری طرح واضح نہیں تھا، اس کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے کافی روشنی کی ضرورت تھی۔ ہیلن آگے بڑھ گئی، وہ جانتی تھی کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے۔ تھوڑی سی دیر میں جب عمر دراز ماچس کی تیسری تیلی سلگا رہا تھا تو وہ ایک شاخہ شمعدان لے آئی جس میں 3 بڑی بڑی موم بتیاں لگی ہوئی تھیں۔ ان موم بتیوں کو روشن کر دیا گیا۔ ہیلن اسے مختلف کمروں میں لے گئی اور گائیڈ کی نقل اتارتے ہوئے مختلف تصویروں، چاندی کے برتنوں اور دیگر چیزوں کے متعلق ساری تفصیلات بتانے لگی۔ کیپٹن سمجھ رہا تھا کہ وہ یہ حرکت صرف اس کا وقت ضائع کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ اس نے کئی بار ہیلن کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اپنی مرادوں تک پہنچے، لیکن وہ بار بار کترا گئی۔ آخر وہ تنگ آ کر بولا، اب واپس چلو۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، نہیں، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی، چلو اوپر چلتے ہیں، خوابگاہ اوپر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے ایک اور کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے کے بعد ایک زینہ اوپری منزل پر جاتا تھا، لیکن جس کمرے میں وہ پہنچے اسے دیکھتے ہی عمر دراز ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ کمرے میں انسانی ہڈیوں کے کٹ پیس رکھے ہوئے تھے۔ 2 مختلف طاقوں پر 2 انسانی کھوپڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ عورتوں کے سر سے کاٹے ہوئے لابنے بال مختلف ہینگروں پر لٹکے ہوئے تھے۔ ایک مردہ سانپ بھی نظر آ رہا تھا۔ مٹی کے چھوٹے چھوٹے پتلے ایک طاق میں قطار میں رکھے ہوئے تھے اور ان کے قریب شیطان کا ایک ننگا مجسمہ دانت نکالے نظر آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کیپٹن کو پسینہ آ گیا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ وہ ہنستی ہوئی بولی، یہ سب میری ماں کی نشانیاں ہیں۔ وہ وچ ڈاکٹر تھی، جادو کے ذریعے مریضوں کا علاج کرتی تھی۔ آؤ ہم اوپر چلیں۔ وہ کیپٹن کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر دوسری راہداری میں آ گئی۔ اس راہداری سے ایک زینہ اوپر کی طرف کیا ہوا تھا۔ سینے کی ریلنگ کے نچلے حصے پر ایک 12 سینگے کا سر رکھا ہوا تھا۔ اس کے سینگ ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے۔ شمعدان کی روشنی 12 سینگے تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ شمعدان ہیلن کی آڑ میں تھی۔ کیپٹن 12 سینگے کے ان سینگوں کو نہ دیکھ سکا، اس کے ساتھ چلتا ہوا اوپر کی طرف جانے لگا۔ ہیلن نے کہا، ہم یہاں رہا کریں گے، یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے، تمہیں تو پسند نہیں ہوگی۔ میں کہہ چکا ہوں کہ واپس جانے کے لیے آیا ہوں، یہاں رہنے کے لیے نہیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، صاف کیوں نہیں کہتے کہ جہاز میں اپنی ایک جنت بسا لی ہے، وہاں اپنے کیبن میں ایک حرم آباد کرتے رہتے ہو۔ میں اب تمہارے لیے پرانی ہو چکی ہوں۔ عمر دراز نے اوپر پہنچ کر کہا، دیکھو جھگڑے کی باتیں نہ کرو، تمہارے کہنے سے میں اتنی دور چلا آیا، ناراضگی ختم کرو اور میرے پاس آ جاؤ۔ وہ پیچھے ہٹ کر بولی، نہیں، پہلے وعدہ کرو کہ اب یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ اگر تم مجھے زبردستی روکنا چاہتی ہو تو میں بھی یہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ تم اپنی کار میں نہیں لے جاؤ گی تو پیدل چلا جاؤں گا۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، تم مرد عجیب ہوتے ہو، کسی کے حسن و شباب میں کھو کر یہ نہیں دیکھتے کہ جنت میں جا رہے ہو یا جہنم میں۔ بہرحال میں تمہیں جہنم میں نہیں لے جاؤں گی، لیکن یہ بتا دو کہ کار کا فیول میٹر نہیں دیکھا؟ اگر دیکھ لیتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ کار میں پیٹرول برائے نام رہ گیا ہے۔ عمر دراز اس چالاکی پر بری طرح جھلا گیا۔ ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کرتے ہوئے بولا، تم نے مجھے بے وقوف بنایا ہے، یہاں لا کر میرا مذاق اڑایا ہے، بتاؤ اب میں کیسے واپس جاؤں؟ وہ مار کھا کر ہنسنے لگی کیونکہ وہ جیت رہی تھی۔ عمر دراز نے غصے سے کہا، تم کیا سمجھتی ہو میں یہاں سے پیدل واپس نہیں جا سکوں گا؟ خواہ سینکڑوں میل تک چلنا پڑے، لیکن میں صبح تک چلتے چلتے اپنے جہاز تک پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ جانے کے لیے پلٹ گیا۔ ہیلن شمعدان کو نیچے رکھ کر اس سے لپٹ گئی۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ خود کو چھڑانے لگا، دور ہٹ جاؤ، اب میں تمہیں چھونا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تم کہتی ہو کہ میں نے محبت کا فریب دیا، لیکن تم مجھے فریب دے کر یہاں لائی ہو۔ اس نے اپنی گردن سے اس کی باہوں کو الگ کرتے ہوئے زور سے دھکا دیا۔ وہ ایک دم پیچھے گئی، زینے کے اوپری سرے پر لڑکھڑائی، پھر اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکی۔ حویلی کے سناٹے میں اس کی ایک دل ہلا دینے والی چیخ سنائی دے رہی تھی۔ عمر دراز ایک دم بوکھلا گیا۔ وہ اسے اس حد تک مارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جلدی سے شمعدان اٹھائی، اس کے ساتھ ہی اسے زینے کے نچلے حصے تک کا منظر نظر آ گیا۔ سیڑھیوں پر لڑکتے رہنے کے باعث 12 سینگے کا سر نیچے گرا پڑا تھا اور وہ ان سینگوں کے درمیان جا کر الجھ گئی تھی۔ وہ تیزی سے زینے طے کرتا ہوا ہیلن کے قریب پہنچا، پھر ایک دم سے سہم گیا۔ 12 سینگے کا ایک سینگ اس کی پشت کی جانب پیوست ہو کر اوپر سینے کی طرف نکل آیا تھا اور وہ نوکیلا سینگ اس کے لہو سے تربتر تھا۔
हेलन के दीदे फैल गए थे। वो अटक अटक कर बहुत मुश्किल से सांस लेते हुए बोली, मैं नहीं जाने दूंगी। तुम जाओगे तो ज़रूर वापस आओगी। मैं मैं कहती हूँ तुम्हें मेरे पास वापस आना पड़ेगा। बेहतर है ना जाओ ना। ये कहते उसकी सांस उकड़ गई। उसने हसरत भरी नज़रों से उसे देखा, फिर उसका सर एक तरफ ठुलक गया। बाहर खौफनाक आवाज में बादल गरज रहे थे, अंदर उनकी गरजती हुई आवाज गूंज रही थी। दरो दीवार लरस रहे थे। कैप्टन पीछे हटकर दीवार से लग गया। उसके घुटने कांप रहे थे। उसके साथ ही क्षमादान गिरने ही वाली थी। वो कमजोर दिल का आदमी नहीं था, लेकिन ये खौफ सर उभार रहा था कि अगर यहाँ किसी की आंख देखती तो फिर वो हेलन का कातिल कहलाएगा। वो सहमी हुई नजरों से चारों तरफ देखने लगा। मोमबत्ती की रोशनी से उसे जहां तक दिखाई दिया कोई उसे नजर नहीं आया, और उसे यकीन था कि जब वो हेलन के साथ इस हवेली में दाखिल हुआ था तो वहां कोई तीसरा नहीं था। दरवाज़ा उन्होंने खुद खोला था और अंदर किसी की मौजूदगी का इम्कान नहीं था। वहां से भागकर जाने में ही भलाई थी। वो अपने शाने पर रखी हुई बरसाती को संभालता हुआ तेजी से चलता हुआ कमरे पर पहुंचा। उस कमरे में रखी हुई दो इंसानी खोपड़ियां अपनी अंधी और गहरी आंखों से उसे घूर रही थी। शैतान का मुजस्मा दांत निकाले उसकी हालत जार पर हंस रहा था। वो दौड़ता हुआ उस कमरे से निकल गया, फिर कितने ही कमरों को अबूर करता हुआ वो हवेली से बाहर आ गया। बाहर पहुंचते ही हवा का तेज झोंका ऐसा आया कि क्षमादान की बत्तियां बुझ गईं। उसने क्षमादान को हवेली के अंदर फेंक दिया। बारिश जोर और शोर से जारी थी। तेज हवाएं चीख रही थी। आसमान पर बिजलियां रह रहकर इधर से उधर नाचती थरकती जा रही थीं। उसने जल्दी से अपनी बरसाती पहनी, उसके बटन लगाए, हैट को सर पर अच्छी तरह जमाया, फिर उसके बाद तेजी से उस हवेली के अहाते को अबूर करने लगा। उसका ख्याल था कि उसे किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हवेली के एक झरोके से दो जिंदा आंखें उसे घूर रही थीं। वो आंखें खामोश थीं और एक कातिल के फरार होने का तमाशा खामोशी से देख रही थीं। वो कभी तेजी से चल रहा था और कभी दौड़ रहा था। जब दौड़ते दौड़ते थक जाता तो फिर चलने लगता। उसके पांव कीचड़ और पानी में डूब रहे थे। जूते और पतलून के पांचे कीचड़ आलूद होकर ऐसे हो गए थे जैसे कानून की बेड़ियां पड़ गई हों। चलना दुश्वार हो रहा था, लेकिन तकदीर के कोड़े उसकी पीठ पर बरस रहे थे और उसे आगे की तरफ धकेलते जा रहे थे। वो अपनी जिंदगी के लिए आगे और आगे अपनी छोड़ी हुई मंजिल की तरफ चलता जा रहा था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बंगाल की बरसात ऐसी ही होती है, कभी जिंदा औरत की तरह सर पर बरसती है, कभी मुर्दा औरत की तरह चुड़ैल बनकर पीछा पकड़ लेती है। वो मुसलसल 3 घंटे तक चलता रहा। वीरान रास्ते पर ऐसी तेज बारिश में कोई राहगीर या कोई गाड़ी गुजरती हुई नजर नहीं आ रही थी। चौथे घंटे के बाद दूर से किसी गाड़ी की रोशनी दिखाई दी। वो रुक गया, सड़क के बीच आकर खड़ा हो गया, फिर दोनों हाथ उठाकर चीखने लगा। आने वाली गाड़ी में उसके अनजाने दुश्मन भी हो सकते थे, और ऐसे लोग भी हो सकते थे जो वीराने में मुसाफिरों को लूट लिया करते थे। थोड़ी सी देर में एक बड़ा सा ट्रक उसके सामने आकर रुक गया। उसने ट्रक ड्राइवर को उल्टी सीधी दास्तान सुनाई कि वो यहाँ किस तरह फंसा है। ट्रक ड्राइवर ने बड़ी इंसानियत का सबूत दिया, उसे अपने क्लीनर के साथ बिठा लिया। फिर वो गाड़ी आगे बढ़ गई। इस तरह वो सुबह होने से पहले ही अपने जहाज तक पहुंच गया, इसमें इत्मीनान के साथ कि उसे किसी ने हवेली की तरफ जाते हुए और वापस आते हुए नहीं देखा है। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की बात दूसरी थी। वो इतने अरसे बाद अब उसे पहचान नहीं सकते थे। बरसात की अंधेरी रात में उन्होंने उम्र दराज का चेहरा पूरी वजाहत के साथ नहीं देखा होगा। उम्र दराज माजी की यादों से वापस आ गया। वो बहुत देर से रीलिंग के पास खड़ा समंदर को तक रहा था और हेलन के मुतल्लिक सोच रहा था कि हेलन की रूह मोना को परेशान कर रही है, या मोना हेलन की आलाकार बनकर उसे यहाँ परेशान करने आ गई है। वो रीलिंग के पास से पलट गया। पलटने के बाद निगाहों के सामने जरा दूर कैबिन नंबर B7 नजर आ रहा था। उसका दरवाज़ा बंद था, लेकिन दिमागी आंखें फिर उसके दरवाजे के पीछे हेलन को रोते और फरियाद करते देख रही थीं, क्योंकि अभी अभी माजी की यादें ताज़ा हुई थीं। इसलिए अब वो बाल खोले हुए रोने वाली फरियाद करने वाली हेलन पारासिंगे के सींगों के दरमियान चारों शाने चत पड़ी हुई थी और उसके सीने से लहू उबल रहा था। उसने ज़हन को झटक कर सोचा, वो मर चुकी है और उस मरने वाले के साथ किसी ने उससे उस रात हवेली नहीं देखा था। वो हैट पहने हुए था और बरसाती के कॉलरों को ऊपर चढ़ाए हुए था। तकरीबन उसका निस्फ चेहरा छुपा हुआ था। हेलन का मुलाजिम भी उसे चेहरे से नहीं पहचान सका होगा। जब वो हवेली पहुंचे तो वहां भी कोई तीसरी हस्ती मौजूद नहीं थी। वापसी पर सिर्फ ट्रक ड्राइवर और क्लीनर उसे पहचान सकते थे, मगर 6 माह के अरसे में पता नहीं वो ट्रक ड्राइवर और क्लीनर कहाँ होंगे।
اس اندھیری رات میں ایک بھٹکنے والے مسافر کو شاید کبھی نہیں پہچان سکیں گے۔ بالفرض محال قانون اگر ہیلن کے قاتل کی تلاش میں تھا تو عمر دراز کو کیسے پہچان سکتا تھا، جبکہ کوئی چشمدید گواہ بھی موجود نہیں تھا، اور جہاز سے اتر کر چاٹگام شہر کی طرف جاتے وقت بھی کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ہیلن سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ کیبن نمبر B7 کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر قانون اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا تو یہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ ہیلن کی روح سے واپس بلا رہی ہے۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ واپس آئے گا اور ضرور واپس آئے گا، اور اسے واپس لانے کے لیے ہیلن کی روح مونا کو واسطہ بنا کر جال بچھا رہی تھی، اور یہ جال کھینچتے کھینچتے حویلی کی طرف پہنچایا جانے والا تھا۔ وہ اپنی 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی رگڑنے لگا۔ پریشانی یہ تھی کہ جہاز آہستہ آہستہ سمندر کی چھاتی پر رینگتا ہوا چاٹگام کی طرف جا رہا تھا، اسی شہر کی طرف جہاں سے میلوں دور وہ حویلی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو جہاز کا رخ موڑ دیتا یا پھر سری لنکا پہنچ کر اپنا سفر ملتوی کر دیتا، لیکن وہ محض ایک مسافر نہیں تھا، جہاز کا کیپٹن تھا، اور دوسرے مسافروں کو ان کی آخری منزل پر پہنچانا اس کا فرض تھا، اور وہ دوران سفر نہ تو فرائض سے سبکدوش ہو سکتا تھا اور نہ ہی استعفیٰ پیش کر سکتا تھا۔ اس کا سر دکھنے لگا، اسے وسکی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ ان حالات میں شراب ہی سہارا دیتی ہے، تھکے ہوئے ذہن کو سکون پہنچاتی ہے۔ یہ کسی ڈاکٹر کا نسخہ نہیں ہے، بس شرابیوں کا اپنا خیال ہے۔ بہرحال وہ وہاں سے تیز قدم بڑھاتا ہوا اس ہال میں پہنچا جہاں کاکٹیل پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ سادھنا بہت دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی آگے بڑھتے ہوئے بولی، او کیپٹن، تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں یہاں بور ہو رہی ہوں۔ ایک تو پینے سے ڈرتی ہوں، دوسرے یہ کہ یہاں میرا کوئی شناسہ نہیں ہے۔ سادھنا نے غضب کی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ جیسے شرابی شراب کی بوتل کی گردن کو پکڑتا ہے، اسی طرح عمر دراز نے اس کی کمر کو تھام لیا۔ ایسی ہی نازک سی پتلی کمر تھی۔ وہ بڑی ہی میٹھی ناراضگی سے بولی، شریر کہیں کے، میں ہندوستانی عورت ہوں، انگریز نہیں کہ بھری محفل میں تمہاری اس بے باکی پر اعتراض نہ کروں۔ چلو الگ ہو جاؤ۔ وہ الگ ہو گیا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اس میز کی جانب بڑھنے لگا جہاں مختلف اقسام کی وسکی کی بوتلیں اور برف کے کیوبز بھی رکھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے لیے کاکٹیل بنانے لگا۔ سادھنا حیرانی سے بولی، تم اتنی شراب کو ایک گلاس میں ڈال کر پی رہے ہو، کیا تم بہکو گے نہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یوں تو تمہیں دیکھ کر ہی بہک رہا ہوں، ویسے پینے کے بعد شاید سنبھل جاؤں۔ اس نے بظاہر سادھنا کو خوش کرنے کے لیے ایسا کہا تھا، لیکن وہ سادھنا کی طرف سے نہیں، ہیلن کی یادوں کی طرف سے سنبھلنا چاہتا تھا اور سمجھنا چاہتا تھا کہ وہ مرنے کے بعد کیبن نمبر B7 میں پھر کیسے زندہ ہو گئی، اور اپنی زندگی کا ثبوت دینے کے لیے مونا کی زبان سے کیسے بول رہی ہے۔ کیا ان باتوں پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ وہ الجھنوں میں مبتلا ہو سکتا تھا لیکن یقین نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے گھونٹ گھونٹ پینا شروع کیا۔ پھر پینے کی رفتار بڑھنے لگی۔ دن کے وقت سادھنا کے ساتھ یہ پروگرام طے ہوا تھا کہ وہ کاکٹیل پارٹی میں بہت کم پئیں گے، اس کے بعد وہ لوگ فلم دیکھیں گے، پھر کیبن میں آنے کے بعد سادھنا کو تھوڑی سی پلائے گا، اس کے بعد وہ ڈنر کھانے کے لیے ہال میں جائیں گے۔ لیکن اب وہ سب کچھ بھول گیا تھا، صرف ہیلن کو نہیں بھول سکا تھا، اسے بھلانے کے لیے گھونٹ پر گھونٹ چڑھا رہا تھا۔ ڈوبنے والا سہارا چاہتا ہے۔ وہ کبھی بوتلوں کی طرف بھاگ رہا تھا، کبھی سادھنا کی طرف، اور سادھنا برائے نام مزاحمت کر رہی تھی۔ ایک بار عمر دراز نے اسے پینے کے لیے مجبور کیا، اس نے کبھی پی نہیں تھی۔ پہلا پیگ پیتے ہی وہ بہکنے لگی، یا پھر بہکنے کا بہانہ چاہتی تھی، اس لیے پینے پر راضی ہو گئی۔ شراب میں یہ خاصیت ہے کہ وہ شرم کو دھو ڈالتی ہے۔ پہلے وہ بھدک رہی تھی، پھر سہارا لینے کے بہانے بار بار کیپٹن پر گرنے لگی۔ اس پارٹی میں انگریز مردوں اور عورتوں کی تعداد زیادہ تھی، اور وہ عورتیں اپنی تہذیب کے مطابق پینے پلانے کی عادی تھیں۔ سادھنا کو بہکتے دیکھ کر سب کے سب ہنسنے لگے۔ عمر دراز اسے سہارا دے کر باہر لے جانے لگا، لیکن وہ نشے میں ایسی نڈھال ہو گئی تھی کہ قدم بڑھانا بھول گئی، اس کے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے۔ وہ سادھنا کو کھینچتا ہوا کسی طرح دروازے تک لایا، پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، مجبوری تھی لہٰذا اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا۔ پہلے تو وہ اپنے ہی بوجھ سے لڑکھڑانے لگا تھا، پھر سادھنا کے بوجھ سے لڑکھڑانے لگا۔ ہال میں قہقہے بلند ہو رہے تھے، وہ دونوں اچھی خاصی تفریح بن گئے تھے، ایک تماشا بن کر لوگوں کو ہنسا رہے تھے۔ وہ کسی طرح ہال سے باہر آ گیا، باہر چاند نکل آیا تھا، سمندر کی گود میں چاندنی مسکرا رہی تھی اور اس کے بازوؤں میں سادھنا بڑبڑا رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، چپ رہو نہیں تو میں سمندر میں پھینک دوں گا۔ وہ لڑکھڑا کر سادھنا کو لیے گر پڑا۔ وہ دونوں فرش پر ریلنگ کے قریب ہی گرے تھے۔ اگر وہ سادھنا کو ذرا سا لڑکا دیتا تو وہ لڑکتی ہوئی ریلنگ تک پہنچ جاتی، اور اگر اسے ذرا سا اچھال دیتا تو وہ سمندر میں پہنچ جاتی۔ وہ بولی، میرا سر گھوم رہا ہے، یہ جہاز گھوم رہا ہے۔ وہ بولا،
تمہارا باپ گھوم رہا ہے، تم نے پہلی بار پی ہے اس لیے تم نہیں جانتی، ادھر دیکھو ادھر دیکھو آگے دیکھو پیچھے دیکھو، ساری دنیا ساکت ہے، صرف ہیلن گھوم رہی ہے۔ اتنے میں دوست اسٹیوارڈ وہاں آئے۔ وہ سہارا دیکھ کر اپنے کیبن کو اٹھانے لگے، اپنے کیپٹن کو اٹھانے لگے۔ سر آپ اپنے کیبن میں چلے جائیں۔ وہ ان کے ہاتھ جھٹک کر کھڑا ہو گیا، پھر بولا سہارے کی مجھے نہیں، اس عورت کو ضرورت ہے، اسے اس کے کیبن میں پہنچا دو۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور ریلنگ کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ آدھی پینے والوں کو مدہوشی کی حالت میں بھی ہوش رہتا ہے، وہ نشے میں آس پاس کے ماحول کو کسی قدر سمجھتے ہیں، بالکل ہی دماغ سے باہر نہیں ہو جاتے، صرف عادت سے مجبور ہو کر مستی بھری مدہوشی کی نمائش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس سے یہ سوچ کر ندامت سی ہو رہی تھی کہ اس کے ماتحتوں نے ایک عورت کے ساتھ اسے نشے کی حالت میں گرتے پڑتے دیکھ لیا ہے۔ وہ ریلنگ کا سہارا لیتا ہوا آگے بڑھنے لگا تاکہ لڑکھڑاتی ہوئی چال دوسروں کو محسوس نہ ہو۔ وہ اب اپنی مدہوشی کو چھپا رہا تھا، خود کو ہوش مند ثابت کرنے کے لیے اکڑ کر چل رہا تھا، لیکن آگے جا کر ریلنگ کے سہارے چھوڑنا پڑا، کیونکہ اپنے کیبن میں جانے کے لیے راستہ دوسرا تھا۔ وہ ریلنگ کو چھوڑ کر اسکیپر روم کی طرف قدم جما جما کر چلنے لگا، جیسے کوئی بچہ پہلی بار چلنا سیکھ رہا ہو۔ خود کو ہوش مند ثابت کرنے کی دھن میں وہ بڑا مضحکہ خیز نظر آ رہا تھا۔ اسکیپر روم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ دیوار کا سہارا لیتا ہوا اپنے کیبن کے دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ پھر اس نے جیب سے چابی نکال کر دروازے کی کی ہول میں ڈالنے کی کوشش کی۔ چابی نشے کی حالت میں ادھر سے ادھر ہو رہی تھی۔ اچانک ہی بند دروازے کے پیچھے اپنے کیبن میں اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ پتہ نہیں وہ واقعی آواز آئی تھی یا وہ نشے کی حالت میں ایسا سوچ رہا تھا۔ بڑی کوششوں کے بعد چابی اپنی صحیح جگہ لگ گئی۔ وہ اب بھی یہ سوچ رہا تھا کہ دروازہ مقفل ہے، پھر بھلا اندر کون ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی چابی کی ہول میں گھمایا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ پہلے اس چابی کو کی ہول میں گھما چکا تھا یا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے ہینڈل پر دباؤ ڈالا تو واقعی وہ دروازہ کھل گیا۔ وہ کیبن کی بتی بجھا کر گیا تھا، لیکن اس وقت لائٹ آن تھی۔ کیبن کے اندر روشنی میں کھلے ہوئے دروازے سے ذرا دور مونا کھڑی ہوئی تھی، وہی لابنی لابنی زلفیں بکھرائے ہوئے بڑی بڑی سی آنکھوں سے اسے تک رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں مل مل کر دیکھنے لگا۔ وہ خواب نہیں تھا، نشے کا نظارہ نہیں تھا، حقیقتاً وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ یہ تم؟ ہاں میں ہوں، بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ کیبن کے اندر داخل ہوتے وقت ذرا سا لڑکھڑایا، پھر سنبھل گیا۔ اسے خیال آیا کہ مونا کے سامنے خود کو مدہوش نہیں ثابت کرنا چاہیے۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر بولا، یہ کیبن مقفل تھا، تم اندر کیسے آ گئی؟ میں جب یہاں آئی تو دروازہ کھلا ہوا تھا، میرا مطلب ہے دروازہ تو بند تھا، لیکن جب میں نے ہینڈل کو پکڑا تو یہ دروازہ کھل گیا۔ تم جھوٹ بولتی ہو، پتہ نہیں کیوں آپ میری ہر بات کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ میں نے اپنے کیبن کا واقعہ سنایا تو آپ نے یقین نہیں کیا، مجھے جھوٹی مکار فریبی نہ جانے کیا کیا سمجھنے لگے۔ آپ نے مجھے بری طرح ڈانٹا بھی تھا۔ اب یہاں دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں آ کر انتظار کرنے لگی تو یہ بھی آپ کو جھوٹ لگ رہا ہے۔ آخر آپ دنیا میں کسی کو سچا سمجھتے ہیں یا نہیں؟ وہ سر گھما کر دروازے کو دیکھنے لگا۔ اسے یاد آیا جب وہ کیبن سے نکل کر جا رہا تھا تو اس وقت وہ ہیلن کی یادوں میں پوری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا تھا، ممکن ہے اس وقت کی ہول میں چابی گھمانا بھول گیا ہو۔ ایسا ہو سکتا تھا، ہر بات میں کسی کو جھوٹا کہنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ سر کو گھما کر مونا کی جانب دیکھا، وہ ایک سچائی کی طرح اس کے سامنے جلوہ کرتی۔ اسے یاد آیا کہ اس وقت اسے سادھنا کے ساتھ اس کے کیبن میں جانا تھا، وقت اس کے ساتھ گزارنا تھا، مگر یہ جو وقت ہوتا ہے یہ اپنے بہاؤ میں کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، اور وہ مونا کے سامنے پہنچ گیا۔ مونا کو دیکھ کر نشے میں کمی آ گئی تھی، شاید اس لیے کہ مونا کو دیکھ کر ہیلن یاد آ گئی تھی، اور ہیلن ایسی تھی کہ وہ صرف ہوش نہیں اڑاتی تھی، نشے کو بھی پانی پانی کر دیتی تھی۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، تم ہیلن کو جانتی ہو؟ وہ حیرانی سے بڑی بڑی آنکھیں دکھاتے ہوئی بولی، کون ہیلن؟ معصوم نہ بنو، میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں تم یہاں تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ ضرور CIA والے ہیں، اور تم ان کے اشارے پر مجھے پھانسنے کے لیے ڈرامہ کھیل رہی ہو۔ اس کے معصوم چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی، شاید وہ ان الزامات کو سمجھنا چاہتی تھی جو اس پر عائد کیے جا رہے تھے۔ وہ بے بسی سے بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں لالچی نہیں ہوں، سوسائٹی گرل نہیں ہوں کہ آپ کو پھانسنے کے لیے کوئی جال پھینکوں گی، اور یہ CIA والے کیا ہوتے ہیں؟ آپ وضاحت کریں گے؟ عمر دراز کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ وہ نشے کی حالت میں ایسی باتیں کر چکا تھا جن سے اس کے کسی جرم کی نشاندہی ہو سکتی تھی۔ وہ جلد ہی اپنے طور پر سنبھلتے ہوئے بولا،
میں شاید نشے میں ہوں، پتہ نہیں کیسی الٹی سیدھی باتیں کہہ گیا۔ دراصل میں تم سے ایک بہت اہم سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم پوری سچائی سے جواب دو گی؟ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر بولی، یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ آپ مجھے جھوٹی لڑکی نہ سمجھے۔ میں پہلے بھی سچ بولتی رہی ہوں اور اب بھی سچ بولوں گی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا، کیا تم اسٹیج یا فلمی فنکارہ ہو؟ ہاں، میں اسٹیج پر جاتی ہوں، کام کرتی ہوں اور اکثر ہیروئن کا رول ادا کرتی ہوں۔ تم نے کسی ڈرامے میں ایک دہشت زدہ لڑکی کا رول ادا کیا ہوگا؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی، ہاں، میں نے ایک ایسی لڑکی کا رول ادا کیا ہے جس سے… وہ کہتے کہتے رکی، پھر تعجب سے بولی، ان سوالوں کا کیا مطلب ہے؟ مونا، میں سوال کر رہا ہوں، تم جواب دو۔ ہاں، تو تم نے ایک دہشت زدہ لڑکی کا رول ادا کیا تھا؟ جی ہاں۔ اس ڈرامے کی کہانی کچھ یوں تھی، میری بوڑھی ماں کو بدماشوں نے اغوا کر لیا تھا، پھر وہ میری مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بولے کہ اگر میں اپنی ماں کی واپسی چاہتی ہوں اور اسے زندہ سلامت دیکھنا چاہتی ہوں تو مجھے اس ڈرامے کے ہیرو سے محبت کرنی ہوگی۔ میں ڈرامے کے اس سین میں ایسا کرنے سے ہچکچاتی رہی۔ دوسرے سین میں اس ہیرو سے ملنا ہوا تو میں آپ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ وہ اتنا خوبرو اور اتنا سمارٹ لگ رہا تھا کہ میں بے اختیار بدماشوں کے طریقہ کار پر عمل کرتی چلتی گئی۔ میں خوبرو اور سمارٹ نہیں ہوں؟ اس نے جھجکتی اور شرماتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اس کی نظریں جھک گئی۔ یہ ایک ایسی ادا تھی کہ اس سے دل کا بھید کھل گیا۔ وہ آگے بڑھ کر لڑکھڑایا تو سہارے کے لیے مونا پر جھک گیا۔ اگر اس کا سہارا نہ لیتا تو شاید گر پڑتا۔ مونا بھی اچانک اس کا سہارا نہ بن سکی تھی، وہ بھی گرنے والی تھی، مگر دونوں نے ایک دوسرے کو سنبھال لیا۔ پھر عمر دراز نے پوچھا، اب بھی بتا دو گے کہ میں تمہارے کس ڈرامے کا ہیرو ہوں؟ وہ سانسوں کی ہلچل میں بولی، میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ مجھے آپ کی طرف جھکنا نہیں چاہیے، یہ بہت برا ہوا، مجھے جانے دیجیے۔ مونا نے جذبے کی ہلچل میں خود کو اتنی تیزی سے چھڑایا کہ عمر دراز سنبھل نہیں سکا، برتھ پر گر پڑا۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے کیبن کے باہر چلی گئی۔ عمر دراز نے اسے آواز دی، ہیلن، ہیلن۔ پھر وہ گڑبڑا گیا۔ اسے مونا کو آواز دینا چاہیے تھی، مگر وہ نشے کی حالت میں ہیلن کو پکارا تھا۔ یہ اس کی دماغی کمزوری تھی کہ ہیلن اس کے حواس پر چھا گئی تھی۔ اس کے لاشعور میں یہ بات تھی کہ وہاں آنے والی مونا نہیں، ہیلن تھی۔ وہ برتھ پر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جانے والی کے پیچھے جائے، پھر اسے خیال آیا کہ کیبن سے باہر جا کر قدم جما جما کر چلنا ہوگا، اپنے نشے اور لڑکھڑاہٹ کو چھپانا ہوگا، اور یہ بڑی مضحکہ خیز بات ہوتی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ خود سمجھ رہا تھا کہ کیبن سے نکل کر زیادہ دور نہیں جا سکے گا۔ بہرحال وہ تھک ہار کر دوبارہ برتھ پر لیٹ گیا۔ دوسرے دن اس کی آنکھ کھلی تو اس کا دماغ بوجھل بوجھل سا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ نیند کی حالت میں ہیلن کو پکارتا رہا ہو اور کیبن میں ہیلن کو آتے جاتے دیکھتا رہا ہو۔ وہ پریشان ہو کر اٹھ گیا، باتھ روم میں چلا گیا۔ غسل وغیرہ کرنے اور لباس تبدیل کرنے کے دوران وہ سوچتا رہا کہ وہ مونا سے ملے گا اور اس سے باتیں کرے گا۔ اسے اچھی طرح یاد آ رہا تھا کہ وہی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ کوئی سپنا یا نشے کا رد عمل نہیں تھا۔ مونا کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں کہ اس نے ایک کہانی میں دہشت زدہ لڑکی کا رول ادا کیا تھا اور بدماشوں کے اشارے پر ایک خوبرو نوجوان سے محبت کی ابتدا کی تھی۔ وہ سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ ایک ڈرامائی محبت کی ابتدا ہو چکی ہے۔ جو کچھ ہوا اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ مونا محبت کی ابتدا سے گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے بھاگ گئی تھی۔ اس نے مونا سے جو سوال کیا تھا اس کا جواب ادھورا رہ گیا تھا۔ وہ اس جواب کی تکمیل کے لیے کیبن سے باہر آ گیا۔ باہر سمندر پر دور تک قہر پھیلی ہوئی تھی۔ جہاز کے اندر بھی قہر کی دھند چھائی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا مونا کے کیبن کے دروازے کے سامنے آیا۔ اس دروازے پر ایک تختی لگی ہوئی تھی، دستک نہ دو۔ جہاز کے سفر کے دوران عموماً ایسا ہوتا ہے، مسافر سونے سے پہلے اپنے کیبن کے دروازے پر دستک نہ دو کی تختی لگا دیتے ہیں، پھر صبح وہ جب تک اس تختی کو خود ہٹا نہیں دیتے اس وقت تک کوئی بہرا سٹیوارڈ ان دروازوں پر دستک نہیں دیتا، کیونکہ وہ سوتے رہتے ہیں۔ کیپٹن عمر دراز نے دستک دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہاں سے پلٹ کر ڈائننگ ہال میں آ گیا، وہاں بیٹھ کر کافی کی چسکیاں لینے لگا۔ اتنے میں وی آئی پی کا پادری آ گیا۔ اس نے کیپٹن کو دیکھ کر اس کی میز پر آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیپٹن، بڑی عجیب بات ہے، ویسے میں اتنا متعجب نہیں ہوں کیونکہ تم روحانیت کے قائل نہیں ہو، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ تم سے کیا کہوں۔ عمر دراز نے قدرے ناگواری سے پوچھا، کیا آپ نے کسی روح کو دیکھا ہے؟ پادری نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے کل مونا سے وعدہ کیا تھا کہ اسے اپنے کیبن میں جگہ دوں گا اور خود اس کے کیبن میں رات گزاروں گا۔ میں ابھی مونا کے کیبن میں رات گزار کر آ رہا ہوں۔
عمر دراز اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ جب وہ مونا کے کیبن کے سامنے گیا تھا تو اس دروازے پر دستک ناموں کی تختی مونا نے نہیں پادری نے لٹکائی تھی، اور اب وہ اس کے کیبن سے آ کر وہی بکواس کرنے والا تھا جو پہلے مونا کر چکی تھی۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، اب آپ مجھے بتائیں گے کہ رات پھر آپ نے کیبن میں کسی عورت کے رونے کی آواز سنی اور وہ بال کھولے ہوئی نظر آئی تھی اور آپ سے فرمائش کرنے لگی کہ اسے اپنے جسم میں جگہ دے دیں تاکہ وہ انسانی روپ میں اپنے محبوب تک پہنچ سکے۔ پادری نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں میرے بیٹے، تم مجھے تانے دے رہے ہو۔ میں نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جو کچھ مونا نے تمہیں بتایا ہے۔ میں نے وہاں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، مگر ہاں، میں رات بھر گہری نیند میں نہیں سو سکا۔ اضطراب کی حالت میں شاید کروٹیں بدلتا رہا، سوتا رہا اور جاگتا رہا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں، لیکن شاید وہ خواب ہی تھا۔ اچھا، تو آپ نے خواب میں اس مرنے والی کو دیکھا تھا؟ پادری نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، شاید وہ مرنے والی ہی تھی۔ میں اسے نہیں پہچانتا، لیکن ایک بہت بڑا مکان تھا جیسے ایک گرجا گھر ہوتا ہے، وہاں ایک عورت سر شاخہ شمع دان لیے میرے ساتھ زینے پر چڑھ رہی تھی۔ عمر دراز کے ذہن کو ایک دم سے جھٹکا لگا، وہ کرسی پر ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پادری کہہ رہا تھا، میرے ساتھ زینے پر چڑھنے والی بہت اداس اور بہت ہی غمزدہ تھی، مجھ سے التجا کر رہی تھی کہ میں اتنے بڑے مکان کا کوئی دوسرا کمرہ اپنی رہائش کے لیے منتخب کر لوں، مگر وہ کیبن چھوڑ دوں۔ مجھے اس کیبن میں نہیں رہنا چاہیے۔ کیپٹن عمر دراز بری طرح اضطراب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میز کے نیچے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج رہا تھا۔